الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے. انسانوں کی اپنی ضروریات ہیں. اس دنیا میں رہنے کے لیے انہیں مال کی بھی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے اور دیگر چیزیں جو ایک انسان کے لیے ضرورت ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں کی ضرورت انسان کو ہے. ان ضرورتوں کے ساتھ ایک اہم ضرورت یہ بھی ہے جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیا کرتے ہیں، اور وہ ہے روحانی ضرورت. وہ ہے قلب کی غذا، روح کی غذا، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، جسے ہم تزکیہ قلوب کہتے ہیں. یہ بھی انتہائی اہم بات ہے اور اہم ضرورت ہے انسانوں کے لیے. لیکن افسوس ہے کہ انسان کھانے پینے کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے. رہائش کے لیے مکان کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے. زندگی گزارنے کے لیے زمین و جائیداد اور مال و دولت کی اسے فکر رہتی ہے اور وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے. ایک انسان چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھا سا مکان ہو، رہائش کی اچھی جگہ ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے ہوں، سفر کے لیے اچھی سے اچھی سواری ہو، ہماری جیب میں ہمیشہ پیسے ہوں. یہ انسان کی چاہت ہے اور تقریباً ہر انسان چاہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اندر دینداری بہت زیادہ ہے، آخرت کی فکر بہت زیادہ ہے، تو دنیا کی آسائشوں کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی ہے. وہ صرف اللہ سے اتنا چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے، عزت کے ساتھ رہ سکے، کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے تعاون کی ضرورت نہ پیش آئے. بہت کم لوگ ہیں جو ایسا چاہتے ہیں. خیر، ہماری ضرورتیں ہیں اور دنیا میں ہے تو ان چیزوں کو چاہنا بھی چاہیے، ان کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. کسب حلال کمائی کے لیے محنت کرنا یہ خود عبادت ہے. اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے روزی روٹی تلاش کرنا اور محنت کرنا یہ خود عبادت ہے. ہم نے اور آپ نے نماز پڑھنے کو عبادت سمجھا، روزہ رکھنے کو عبادت سمجھا، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کو عبادت سمجھا. یقیناً یہ عبادتیں ہیں اور بنیادی عبادتیں ہیں، اسلام کے ارکان ہیں. ہم نے صدقہ و خیرات کو عبادت سمجھا، یقیناً یہ بھی عبادت ہے. لیکن ہم وہ کام، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا، اگر ہم اس میں مشغول ہیں، اپنے ماتحتوں کے کھانے پینے کے انتظام میں،
اپنے ماتحتوں کے رہنے سہنے کے انتظام میں، اپنے ماتحتوں کی ضروریات زندگی کے انتظام میں اگر ہم اس میں مصروف ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسے بہت سارے لوگ عبادت نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، خوب کماتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو دنیا بہت کما رہا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس نے اپنی کمائی میں حرام حلال کا فرق نہیں کیا، اس نے مال تو کمایا لیکن مال کے جو حقوق ہے وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے گھر میں اس کے والدین پریشان ہیں، اس کی آل اولاد پریشان ہیں، اس کے بھائی محتاج ہیں، لیکن وہ بینک میں پیسے جمع کر رہا ہے، پلاٹ پر پلاٹ خرید رہا ہے وہ، اور مال خرچ نہیں کر رہا ہے، تو کہا جائے گا دیکھو لالچی ہے، حریص دنیا کما رہا ہے، اس لیے کہ مال کی جو حقوق وہ ادا کرنے چاہیے وہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ہمیں اور آپ کو اس کی فکر رہتی ہے، اور فکر رہنی چاہیے، وہ بھی ایک عبادت ہے، شریعت کے دائرے میں اور شریعت کے حدود میں ہو تو۔ ایک دوسری بات ہے جس کی عام طور سے لوگ فکر نہیں کرتے، اور وہ ہے دوستو اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے ہی نہیں اپنی آل و اولاد کے بھی عقیدے کی فکر کرنا انتہائی اہم بات ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ہے۔ کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ ایسے ویسے آدمی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہے، یعنی والد بھی نبی، دادا بھی نبی، اولو العزم انبیاء جنہیں کہا گیا ہے۔ اور ہمارے آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ملتا ہے اس سلسلے کا نام ہے حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے لوگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت غور کیجئے گا، بلکہ اولو العزم انبیاء کرام میں ان کا شمار ہے، خاندان نبوت سے تعلق ہے۔ ان کی اولاد کے بارے میں ہم اور آپ کیا سوچیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، یقیناً پڑپوتے جو ہوں گے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اور وہ بھی دینداری کے آخری درجے پہ ہوں گے۔ لیکن دیکھیے فکر کتنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ قرآن کریم نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، یعنی مرض الموت میں تھے، کیا تم موجود تھے اس وقت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا۔ انسان جب آخری وقت میں ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دنیا میں بچے گا نہیں، دور دراز سے بھی رشتہ دار ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بیٹا اگر دور کہیں کما رہا وہ بھی آ جاتا ہے کہ چلو باپ کی زندگی میں باپ کا دیدار کر لوں گا، ایک نظر دیکھ لوں گا۔ رشتہ داروں کا جمگھٹا ہو جاتا ہے، آل و اولاد سامنے ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان جو نصیحت کرتا ہے یا یہ کہیے کہ جو وصیت کرتا ہے وہ انتہائی اہم بات ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا اذ قالوا من بعدی، کہنے والا کون ہے؟ ایسی ویسی نہیں، بڑی شخصیت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل اولاد سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میری اولاد ذرا بچاؤ، میرا آخری وقت ہے، میری روح پرواز کرنے والی ہے، میں اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہوں، تم لوگ مجھے کفن دے کر دفن کر دو گے، ذرا یہ بچاؤ، ایک سوال کر رہا ہوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے جو لوگ موجود تھے، ایسے ویسے آدمی نہیں تھے۔ فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کے رب کے، آپ کے آبا اجداد کے رب کے۔ کون آبا اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد،
جو آپ کا رب ہے، آپ کی آل و اولاد کا، آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، ایک رب ہے، ایک معبود ہے، اللہ رب العزت ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے اس وقت کہی جب انہوں نے آخری وقت میں سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ اور یہی نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ حضرت یوسف مصر میں ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا بھیجا تھا، وہ کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا اور بینائی لوٹ آئی اور ان سے کہا گیا کہ یوسف زندہ ہے، ابھی یوسف زندہ ہے، کیا لمحات رہے ہوئے دوستو، جب ایک والد سے، وہ بھی نبی ہے، ان کا چھوٹا لڑکا نوعمر ہے، جدا ہوتا ہے اور بھائی ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور بھائی کہتے کہ میرے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، کیا لمحات ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو جدائی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اتنا روئے اور فرمایا کہ ہماری جو شکایت ہے یا ہمارا جو کچھ ہے، میں صرف اللہ سے اپنا غم بیان کرتا ہوں اور کسی سے بیان نہیں کرتا ہوں۔ ایسے وقت میں جب یہ خبر ملتی ہے کہ یوسف زندہ ہے، جانتے ہیں مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا سوال کیا تھا جب انہیں معلوم ہوا یوسف زندہ ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ یوسف کیسے ہے، اور کیسے ہے یوسف، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کی تفسیر میں، تشریح میں علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف کو دنیا ملی نہ ملی، یوسف کیسے ہیں یعنی ان کی ایمانی حالت کیسی ہے، ایمانی پوزیشن کیسی ہے، وہ کیسے نیک لوگوں میں ہیں، یہ دین کی کیفیت وہ جاننا چاہ رہے تھے۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے دوستو، ہم اپنی آل و اولاد کے لیے سب کچھ چاہتے ہیں، اس کے لیے زمین ہو جائے، جائیداد ہو جائے، پلاٹ ہو جائے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، اس کے لیے ہم مکان بنا، سب کچھ چاہتے ہیں، آپ چاہیں، چاہنا مبارک ہو، لیکن اگر ہمیں فکر نہیں تو اپنی آل و اولاد کے ایمان اور عقیدے کی فکر نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا آپریشن ہونے والا تھا، دل کا، ہارٹ کا آپریشن ہونے والا تھا، حالانکہ ان کے لڑکے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، انہوں نے یہ فون کر کے بات کی ہم سے تو خود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا آپریشن ہونے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میری آل و اولاد ہے، اچھا کماتی، سب کچھ ہے، لیکن آل و اولاد سے توقع نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد اگر آپریشن کامیاب نہیں ہوا تو آل و اولاد سے توقع نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے دعا بھی کریں گے۔ یہ ان کے جملے جن کے لڑکے پڑھے لکھے ہیں، اچھی سیلری ہے، اچھے پیسے کماتے ہیں، کہا کہ ذرا دعا کیجئے آپریشن کامیاب ہو جائے، اور اگر موت لکھی ہو تو ذرا مرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ سیئات پہ پردہ ڈال دے۔ ان سے جب بات ہو رہی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ آدمی دنیا کے لیے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، وہ حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا، اسے کمانا ہے ہائے مال، لیکن جب آخری وقت ہوتا ہے اسے بھی یقین ہوتا ہے کہ اب موت قریب ہے، موت کے پنجے میں، موت کے منہ میں ہمیں جانا ہے، اس وقت اسے اپنے اعمال یاد آتے ہیں، لیکن ایسے وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم دنیا میں ہیں، دنیا کی ضرورتیں ہیں، ایک کشتی ہے، کشتی کو چلنے کے لیے پانی چاہیے، پانی نہ ہو کشتی چل نہیں سکتی ہے۔ تاریخ کا صرف ایک واقعہ ہے، پورے تاریخ انسانی کا صرف ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک مرد مجاہد نے 70 کشتیاں خشکی پہ چلا دی تھی، اس سڑک پہ چلا دی تھی جس سڑک پہ جانور اور لوگ چلا کرتے ہیں۔
تاریخ کا صرف ایک واقعہ ہے کہ اس مرد مجاہد نے 70 کشتیاں چلائیں، ورنہ کشتیاں پانی میں چلا کرتی ہیں، خشکی میں نہیں چلا کرتی۔ ہم اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، یقیناً کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، اڑنے بچھونے کے لیے، آنے جانے کے لیے، آل و اولاد کے لیے مال و دولت چاہیے۔ بغیر مال و دولت کے کام کیسے چلے گا؟ جس طرح کشتی چلنے کے لیے پانی چاہیے، اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت بھی چاہیے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ضرورتیں جو ہے اس کے حل ہونے کے راستے چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ اور میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ مال کمانا، پیسے کمانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کمائیں۔ آپ اس سانڈ کی طرح نہ ہو جائیں، اس بیل کی طرح نہ ہو جائیں کہ جدھر چاہے وہ منہ مارتا رہے، چاہے جس کے کھیت وہ منہ مار رہا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ شریعت نے دائرہ کھینچا ہے، تو دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی ضرورتیں چاہیے، لیکن ان ضرورتوں میں ایک انتہائی اہم ضرورت جو ہے، جو ہماری روح کی غذا ہے، جو ہمارے دل کی غذا ہے، جو آخرت کی پونجی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح سالم رکھنا، اور صرف اپنے ہی نہیں، اپنی آل و اولاد کے لیے بھی فکر مند ہونا۔ جو میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا، آخری وقت ہے، اپنی آل و اولاد سے کہہ رہے ما تعبدون من بعدی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں عام طور سے اپنی تقریروں میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ مجھ سے اگر کہا جائے کہ ایک بورڈ تیار کیا گیا ہے، ایک اشتہار بنایا گیا ہے، ایک پوسٹر تیار ہے، اور اس پوسٹر میں صرف ایک جملہ لکھنے کی جگہ خالی ہے، صرف ایک جملہ لکھ سکتے ہیں، آپ بتائیں کیا لکھا جائے؟ تو مولانا کہا کرتے تھے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں لکھ دیا جائے کہ ہر والد اپنی آل اولاد سے ضرور پوچھے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آل اولاد کی فکر ہونا انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور سے اس ماحول میں، اس ملک میں جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں حکومت نے سوریہ نمسکار کا نعرہ لگایا ہے کہ اسکول میں جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ جب اسکول آئیں گے، جس طرح ترانہ ہوتا ہے، ترانہ میں سوریہ نمسکار یعنی سورج کو پرنام کیا جائے گا۔ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے اسکولوں میں ایک کتاب تھی جس میں ایسا ترانہ تھا، ایسی نظم تھی، جس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، تو ہی رام ہے تو ہی رحیم ہے، یعنی جو رام ہے وہی رحیم ہے، جو اللہ ہے وہی فلاں ہے، وہی فلاں ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے، ہمارے ایمان کا سودا ہو جائے گا۔ اس طریقے کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو حکومت کی طرف سے تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک میں جو ملک سیکولر ہے، اس ملک میں جہاں سب کو رہنے کا حق ہے، ایسے ماحول میں اگر ہم نے اپنی آل اولاد کی فکر نہیں کی، صرف دنیا کی ضرورتیں دیکھتے رہے، ہم دنیا کے مسائل دیکھتے رہے، تو کوئی بعید بات نہیں کہ آپ تو نمازی ہو، لیکن آپ کی آل اولاد شاید بے نمازی کیا کہیں بددین نہ ہو جائے اور دین بیدار نہ ہو جائے۔ اور ایسا ہونے میں کوئی بہت دیر نہیں لگتی ہے، منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے، اور ماحول سے ایسا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ والدین دیندار ہیں، لیکن ان کا بچہ اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے، ان کی بچیاں اسکول اور کالج میں پڑھتی ہیں، ایسی باتیں ان کی آل اولاد کرتی ہیں جو دین سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک عالم نے یہ بات کہی، جب آدمی دین بیدار ہوتا ہے
تو ہر چیز کو اپنے خاص نظریے سے سوچنے لگتا ہے۔ اب جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، رب کی عبادت کرو، موت تک عبادت کرو۔ اس کو وہ لوگ جن کے اندر دینداری نہیں ہے یا دینی تربیت نہیں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک رب کی عبادت کرو۔ مجھے یقین ہے کہ رب ہے، اب عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا کہیں گے آپ؟ اسے سرفرا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں کا روڑا، کہیں جا کے جوڑا، یہی کہا جائے گا اس کے لیے۔ اس کے علاوہ کیا نام دیں گے اسے؟ دینی تربیت ہونا اولاد کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ یہ دینی تربیت کیسے ہو؟ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، بلکہ تین طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ گھر میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ والدین خود ایسی تربیت کرے کہ میری اولاد جو بھی تعلیم حاصل کرے، دنیا کی جو بھی تعلیم حاصل کرے، لیکن عقائد جو اسلامی عقائد ہے، دینی عقائد پختہ رہے، والدین اس کی فکر کرے، گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ جو ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ آپ طالبان علوم نبوت ہیں، بہت سارے طلبہ ہیں جو اس سال فارغ ہو جائیں گے، کہیں وہ ادارہ کھولیں گے، کہیں نادم محتمم بنیں گے، کہیں کہ مفتی اعظم ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، خوب خوب کام لے آپ سے، ہم سے۔ تو دوسرا اہم کام دوستو یہ دینی عقائد کو پختہ کرنے کے لیے کہ آپ ہر علاقے میں، ہر محلے میں مکتب کا انتظام کر دیجئے۔ 10-15 گھر کے بیچ میں، 30-40 گھر کے بیچ میں ایک مکتب ہو جائے۔ اب پڑھائے گا کون؟ آپ کے پاس وقت ہے، آپ پڑھائیں یا کسی کو متعین کر دیا جائے جو صحیح علم رکھتا ہے؟ پیسے کہاں سے ملیں گے اسے؟ فیس لی جائے، بچوں سے فیس لی جائے، اور اگر فیس نہ دے سکے بچے تو ان گھروں میں جو متمول قسم کے آدمی ہیں آپ ان کو ترغیب دیں، بچائیں، وہ تعاون کریں گے، اور اس طرح مکاتب کا جال بچھا دیا جائے۔ ہمارے ایک چاہنے والے ہیں، محب ہیں، مخلص ہیں، نوجوان ہیں، حافظ شعیب صاحب، حافظ ہیں وہ، کرناٹک میں ایک جگہ ہے، کرناٹک نہیں بلکہ اڑیسہ میں، معصوم پورہ کے رہنے والے، ماشاءاللہ وہ متعدد مکاتب چلاتے اور بہت مضبوط انداز میں چلا رہے ہیں۔ حالانکہ صرف حافظ ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے، انہوں نے کچھ افراد کو کھڑے کر دیے جو افراد مالی تعاون کرتے ہیں، اور اس طرح شاندار نظام چل رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے طالبان علوم نبوت سے کہ جس کی جیسی حیثیت ہو، جیسا موقع ہو، ہم مکاتب کا جال بچھا دیں، جہاں دین کی بنیادی باتیں جو ہیں، عقائد کی بنیادی چیزیں ہیں، وہاں اس کی تعلیم دی جائے، اور ایسی پختہ تعلیم دے دی جائے کہ بچہ جس میدان میں بھی چلا جائے لیکن عقائد کے معاملے میں وہ کسی سے سمجھوتا نہ کر سکے، اپنے عقائد کو چھوڑ نہ سکے۔ اور تیسرا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے دوستو کہ مساجد ہیں، مساجد میں انتظام کیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آبادی بڑی ہوتی ہے، بڑی آبادی میں ایک مسجد ہے، امام صاحب پورے کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تو گھروں کو تقسیم کر کے گھروں میں یا کوئی ایسی جگہ وہاں مکاتب کا انتظام کیا جائے، اور مسجد میں بھی سباہیہ اور مسائیہ کا نظام رکھا جائے۔ حیدرآباد شہر میں الحمدللہ یہ نظام بہت بہتر ہے، اور اکثر مساجد میں سباہیہ مسائیہ کا یہ نظام ہے۔ کون پڑھائے گا وہاں؟ امام صاحب پڑھائیں گے۔ پیسہ کون دے گا؟ امام صاحب کو، اس لیے کہ امام صاحب جو سباہیہ مسائیہ پڑھائیں گے ان کو اپنی دیگر مشغولیات سے وقت نکالنا پڑے گا، پیسہ کمیٹی کو دینا ہے۔ امامت کی جو تنخواہ ہے اس کے علاوہ مکتب کی تنخواہ یہ کمیٹی دے گی، صدر سیکریٹری کو اس کی طرح متوجہ ہونا ہے۔ اس طرح ہماری تمام مسجدیں ایسی ہو جائیں جن میں مکاتب کا نظام ہو، بچہ اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے، لیکن عقائد کی تعلیم کے لیے
اسلام کی بنیادی تعلیم کے لیے وہ مساجد کا رخ کرے، تعلیم بالغان کا نظام کر دیا جائے، تعلیم نسواں کا نظام کر دیا جائے، تعلیم اطفال کا نظام کر دیا جائے اور ان کے لیے اوقات بانٹ دیے جائیں۔ تو اپنی آل و اولاد میں دین کو باقی رکھنے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں میں سے 3 طریقے ہم نے آپ کو بتائے۔ گھر کا ماحول بنایا جائے بہتر سے بہتر، مکاتب کا جال بچھا دیا جائے اور مساجد کو بھی مکتبوں سے جوڑ دیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آل و اولاد کسی بھی میدان میں رہے گی، خواہ وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، آفیسر ہو، کچھ بھی ہو وہ، لیکن وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان رہے گا۔ وہ سچا پکا مسلمان سب سے پہلے رہے گا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے مسائل اور دنیا کی ضرورتیں بھی سب حل ہوتی رہیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد سے، دینی شعار سے، دینی باتوں سے کسی بھی صورت میں ہم سمجھوتا نہ کریں، بلکہ اس پر قائم رہیں، دائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔